کھیلداس کوہستانی صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل سن رہا ہوں سر ذرا ہمیں تو بتا دیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ پاکستان بہت تگڑی پوزیشن میں ہے، فوج پاکستان ہے، ہماری ایئر فورس نے کمال قسم کی نشانیاں بھی چھوڑی ہیں، اس وقت جگہ جگہ بھارت وہ تمام زخم چاٹ رہا ہے. کس گراؤنڈ پر، کن شرائط پر یہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے؟ پہلے تو میں رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. میں تمام اپنی افواج کے جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان سرخرو ہوا ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے، حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اور ہم نے بھارت کو شکست دی ہے، اس کے تکبر، اس کے غرور، اس کی جارحیت کو شکست دی ہے. اور وہ خود اپنے ملک میں مودی جو ہے بے نقاب ہوا ہے، اس کی سیاست میں سمجھتا ہوں داؤ پہ جو لگی ہوئی تھی، جو ایک جھوٹ کے پہلگام کے بعد دوسرا جھوٹ، اور جو جارحیت کر رہا تھا، پاکستان کے سویلین میں حملے کیے اور ہمارے بچوں کو شہید کیا، مساجد شریف کو شہید کیا، قرآن شریف کی بے حرمتی کی، اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی. سارے اس کے اقدامات مٹیاں میل ہو گئے، اور ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے، ہماری پاک افواج نے، ہمارے نیوی کے جوانوں نے جس طرح ان کو شکست میں تبدیل کیا. اور یہ 10 مئی، جس طرح 28 مئی نواز شریف صاحب نے 5 ایٹمی دھماکے بدلے، بھارت کے 6 دھماکے کر کے تاریخ میں سنہری الفاظ میں پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تذکیر بنایا، اور اسی طرح 10 مئی بھی سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی. اور میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اپنے پاکستان کے فوج کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کی پوری جو ٹیم ہے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس تکبر کو توڑا ہے اور اس فرعونیت اور ان کی جنگی جنون کو شکست دی ہے. تو یہ پاکستان کی بڑی فتح ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موقف کی بھی فتح ہوئی ہے. وزیر اعظم نے جو کہا تھا کہ ہم تیار ہیں تیسرے فریق کے لیے، جو پہلگام کا، حالانکہ اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ جو پیشکش کی تھی، اور آج جب وہ بات چیت پہ آئے ہیں، اس میں ضرور ہمارے جو آج فجر کے وقت ہمارے جوانوں نے جو ان کو جواب دیا، اس تگڑے جواب کے بعد وہ انہوں نے، مودی نے اور بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے. اور جس طرح امریکی صدر کا ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے یہ جو پیشکش ہوئی دونوں ملکوں نے قبول کی ہے. میں وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے خارجہ کے وزیر ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ہمارے انفارمیشن کے منسٹر عطا تارڑ صاحب، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، جس طرح پاکستان کا کیس تمام معاذوں پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں خارجہ معاذ پہ ہماری بڑی کامیابی ہے، اور یہ مجبور ہوا ہے. اور یہ تیسرے فریق پہ جب بات چیت ہوگی تو تمام جو ایشوز ہیں، 2019 میں جب انہوں نے پلوامہ کا کیا تھا تو انہوں نے کشمیر کا جو میں سمجھتا ہوں یہ جو آرٹیکل لگایا تھا، وہ انہوں نے اس کو، اور یہ بہترین موقع بھی ہے نا کھیلداس صاحب، ان تمام چیزوں کو اس سیز فائر کے بعد، یہ بہترین موقع بھی ہے ان تمام چیزوں کو اس سیز فائر کے بعد ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ایڈریس کر لیا جائے. اس سے پہلے کہ میں دیگر مہمانوں کی طرف پڑھوں، بریگیڈیئر ڈائر غضنفر علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب، کوئی شک نہیں اس میں اسٹریٹجیز بڑا میٹر کرتی ہے. دشمن کو صرف 5 گھنٹے کے اندر یوں دھول چٹانا اور نیز ڈاؤن کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن ایک پوری ایپیسوڈ ہے. لائک رات کو پھر ایسا ہوا کہ بھارت نے نور خان ایئر بیس پر ایک ناکام حملہ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج صبح اذان فجر کے بعد جس طریقے سے اس آپریشن کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، یا اس حملے کے بعد پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا؟ میرا خیال ہے، جو میں پہلے تو ہم اس بات کو نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن میں جس طرح میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا اور اس کا جواب میں خود اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے اجلاس تک دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ریسٹرینٹ بھی کر سکتا ہے اور کسی قسم کی پرووکیشن میں انوالو بھی نہیں ہوتا ہے. اور جب وہ آئی ایم ایف کا اجلاس ہو گیا جس کو انڈیا نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس پہ ایک پاگل شخص بیٹھا ہوتا ہے جنرل بخشی کی طرح کا، وہ کہتا ہے جی اس کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، اس کو انٹرنیشنل مجاہد فنڈ کہنا چاہیے، مجاہدین فنڈ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب وہ ہو گیا اور پاکستان نے فیصلہ تو کر لیا تھا، اور بارہا اس کی ریزولوشن کی آپ نے پبلکلی ہم نے کمٹ کیا تھا کہ وی ول اسٹرائک بیک، اور ہم ٹارگٹ چنیں گے اپنی مرضی کا، ہم ٹائم چنیں گے اپنی مرضی کا. ہم نے فجر کی بات کا ٹائم چنا، اور ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار
کے حساب سے اپنا ٹائٹل چنا، اور اس کی وہ جو آیت ہے وہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان نے اچھا بریگیڈیئر صاحب میں ذرا میں آپ سے جی بریگیڈیئر صاحب میں اس کے ساتھ مجھے ایک اور چیز ایڈ کریں، سوری ٹو کٹ یو ہیئر، میں کیونکہ تھوڑے مختصر وقت میں نے آپ سے انفارمیشن بہت زیادہ گیدر کر رہی ہے۔ جو سیز فائر ہوتا ہے یا تصفیہ ہوتا ہے ایک سرٹن لیول گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ پاکستان کتنی تگڑی پوزیشن پر ہے اس سیز فائر کی وجہ سے، کیونکہ میں اس کی اودھمپور، پٹھان کوٹ ایئر بیس، براموس سٹوریج، اس کے علاوہ S-400 ڈیفنس سسٹم کی ناکامی، $1.5 بلین کا ادھر نقصان، اچھی خاصی تباہی ہے جس کو بھارت اور بھارت کا میڈیا بھی ڈینائی نہیں کر پا رہا۔ اس موقع پر یہ سیز فائر مجھے ذرا اس سبکی کا بتائیں جو بھارت کو سامنا ہے جس کا۔ پاکستان جو آپ نے چیز ذکر کی ہے نا سلمان، یہ سارے اسٹریٹجک نیچر کے ٹارگٹ ہیں۔ پاکستان نے اسٹریٹجک نیچر کے ٹارگٹ، ٹیکٹیکل نیچر کے ٹارگٹس، اور ٹیکٹیکل نیچر کے ٹارگٹ تھے اڑی کا سپلائی ڈپو، اور جو پاکستان نے جو ان کی گن پوزیشنز پہ حملہ کیا اور جو چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا، اور پھر انٹیلیجنس ویلیو کا ٹارگٹ، یعنی جو ہم نے راجوری میں جو ان کا را کا ٹریننگ سینٹر تباہ کیا جہاں وہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتے تھے، اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کے اندر بھیجتے تھے یا وہ بھی دہشت گرد جن سے وہ خود اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے تھے، جیسے پالگام انہوں نے کرایا، پلوامہ انہوں نے کرایا، پٹھان کٹ انہوں نے کروایا، تاج ہوٹل انہوں نے کروایا۔ اب یہ تینوں جگہ، یہ تینوں چیزیں ایک نقطے پہ آ کے جب مرکوز ہوتی ہیں تو دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس اسٹریٹجی بھی ہے، ٹیکٹکس بھی ہے، اور پوری کی پوری انٹیلیجنس بھی ہے۔ تو ہم اس وقت ایک پاکستان جو ہے اس وقت ایک گلوبل لیول پہ ایک پلیئر کی طرح کھڑا ہے۔ پاکستان کو جس طرح ریپریزنٹ کرتا جاتا رہا ہے ایک ڈیفینسو فارم میں، پاکستان اس وقت ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اڈاپٹ کر کے ایک بہت بڑے بولڈ سٹانس پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ کھڑا ہو کے کیونکہ جب آپ اس کو اس چیز سے اور ایک چیز سے ریلیٹ کر لیجئے کہ کل امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ثالثی نہیں کر سکتے۔ اب جب پاکستان نے یہ کام کیا اور اپنی گنز کو استعمال کیا، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ایٹ ٹائمز دی پیس کم تھرو دی بیرل آف دی گنز، تو پاکستان نے جب وہ MRRC اور حفاظ فتح راکٹ استعمال کیے، میزائلز استعمال کیے، تو پھر اس کے بعد مارکو روبیو کا بھی فون آ گیا، امریکن کا بھی فون آ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ گیا۔ اوکے، اب یہ بڑا پوائنٹ ہے، کل تک امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ none of our business، اور سیز فائر ہو گیا۔ بالکل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر۔ مستقبل کے اندر جانا ہے۔ سر میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس، سر میں آتا ہوں دوبارہ اس مستقبل، جی سر میں مستقبل پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا پہلے مہمانوں سے تمام سے گفتگو کر لوں، اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ دانیال عزیز صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کا۔ دانیال صاحب اس موقع پر بڑی ہی پاپولر گفتگو ہو رہی ہے اس ٹائم کہ بھائی کل تک امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ڈی ایس وینس کرتا ہے کہ دس از نن آف آور بزنس، اور آج وہی امریکہ کا صدر اناؤنس کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری رات کوشش کی، اور اس کے بعد جا کے ایسکلیشن کے